بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ہاکس کے پیارے دوستو، میں ہوں شہباز رحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہاکس۔ پیارے ساتھیوں، آج کی ویڈیو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جنہوں نے اسلام کے لیے بہت سے کام سر انجام دیے، بہت سی جنگوں میں حصہ لیا۔ جی، ان کا نام ہے صلاح الدین ایوبی۔ آج میں ان کے بارے میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو معلومات فراہم کروں گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، مگر ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مل سکیں۔ پیارے ساتھیوں، الناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب، جنہیں عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ وہ سن 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار بکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن و خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ پیارے ساتھیوں، صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے سن 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی سن 1193 میں دمشق میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنی ذاتی دولت کا زیادہ تر حصہ اپنی رعایا کو دے دیا۔ وہ مسجد بنو امیہ سے متصل مقبرے میں مدفون ہیں۔ مسلم ثقافت کے لیے اپنی اہمیت کے ساتھ ساتھ صلاح الدین کا کرد، ترک اور عرب ثقافت میں نمایاں طور پر احترام کیا جاتا ہے۔ انہیں اکثر تاریخ کی سب سے مشہور کرد شخصیت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین نسلاً کرد تھے۔ وہ سن 1138 میں کردستان کے علاقے تکریت میں پیدا ہوئے، جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیر قوا صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین حکمرانی پر فائز ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی کا نام یوسف تھا۔ صلاح الدین ایک لقب اعزازی لقب ہے جس کا مطلب ہے دین کی درستی۔ ان کا خاندان ممکنہ طور پر کرد نسل سے تعلق رکھتا تھا اور وسطی آرمینیا میں ڈوین گاؤں سے آئے تھے۔ وہ جس راویدیہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، وہ اس وقت تک عربی بولنے والی دنیا میں جزوی طور پر ضم ہو چکے تھے۔ صلاح الدین کے دور میں شیخ عبد القادر گیلانی سے زیادہ کسی عالم کا اثر و رسوخ نہ تھا اور صلاح الدین ان سے اور ان کے شاگردوں سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ سن 1132 میں موصل کے عطا بیگ زنگی کی شکست خوردہ فوج نے تکریت کے قلعے کے سامنے دریائے دجلہ کی طرف سے ان کی پسپائی کو روک دیا، جہاں صلاح الدین کے والد نجم الدین ایوب نے وارڈن کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں۔ نجم الدین ایوب نے فوج کے لیے کشتیاں فراہم کیں اور انہیں تکریت میں پناہ دی۔ ایک سابق یونانی غلام مجاہد بیروس، جسے سلجوقیوں کی خدمت کے لیے شمالی بین النہرین کا فوجی گورنر مقرر کیا گیا تھا، انہوں نے زنگی کو پناہ دینے پر نجم الدین ایوب کی سرزنش کی اور سن 1137 میں ایوب کو تکریت سے جلا وطن کر دیا۔ جب اس کے بھائی اسد الدین شیر قوا نے بیروس کے ایک دوست کو قتل کر دیا۔ بہاؤالدین ابن شداد کے مطابق صلاح الدین کی پیدائش اسی رات ہوئی تھی جب اس کے خاندان نے تکریت چھوڑا تھا۔ سن 1139 میں ایوب اور اس کا خاندان موصل منتقل ہو گئے، جہاں عماد الدین زنگی نے انہیں قبول کیا اور ایوب کو بالبیک میں اپنے قلعے کا کمانڈر مقرر کیا۔
پیارے ساتھیوں، سن 1146 میں زنگی کی موت کے بعد اس کا بیٹا نور الدین حلب کا حاکم اور زنگیوں کا رہنما بن گیا۔ صلاح الدین دمشق سے خاص لگاؤ رکھتے تھے، لیکن ان کے ابتدائی بچپن کے بارے میں معلومات بہت کم ہیں۔ صلاح الدین یوکل، ماجسٹ، ریاضی اور قانون پر سوالات کے جوابات دینے کے قابل تھے۔ یہ علم قرآن اور علوم دین تھا جس نے انہیں اپنے ہم عصروں سے جوڑا۔ متعدد ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اپنی تعلیم کے دوران وہ فوج میں شامل ہونے کے بجائے مذہبی علوم میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ ایک اور عنصر جس نے مذہب میں ان کی دلچسپی کو متاثر کیا وہ یہ تھا کہ پہلی صلیبی جنگ کے دوران یروشلم کو عیسائیوں نے لے لیا تھا۔ اسلام کے علاوہ صلاح الدین کو عربوں کے نسب نامے، سوانح حیات اور تاریخ کے ساتھ ساتھ عرب گھوڑوں کے سلسلہ نسب کا بھی علم تھا۔ وہ کرد اور عربی بولتے تھے اور ترکی اور فارسی بھی جانتے تھے۔ صلاح الدین فلسفیوں سے نفرت کرتے تھے۔ وہ لوگ جو خدا کی صفات کا انکار کرتے تھے، مادہ پرستوں اور ان لوگوں سے جو سختی سے شریعت مقدس کا انکار کرتے تھے۔ سن 1174 میں سلطان نے سکندریہ میں ایک مشرک قرد القفاص کو گرفتار کر لیا، جو بظاہر ایک پرجوش صوفی تھا۔ صلاح الدین مصر اور شام میں خانقاہوں کے سرپرست کی حیثیت سے صوفی ازم کے حامی تھے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو صوفی فلسفی یحییٰ کو پھانسی دینے کا حکم دیا، جو عربی و فارسی فلسفے میں نام نہاد روشنی کے بانی تھے، جو سن 1191 میں حلب میں مارے گئے تھے۔ صلاح الدین کے سوانح نگار ابن شداد، جنہوں نے سلطان کو مستقل طور پر ایمان کے مثالی محافظ کے طور پر پیش کیا ہے، اس واقعے کو خیرات، نماز، روزہ اور حج میں صلاح الدین کی تقویٰ پر ایک باب میں شامل کیا۔ سہروردی نے روشنی کا فلسفہ پڑھایا اور کہا گیا کہ اس نے شریعت مقدسہ کا انکار کیا اور اسے باطل قرار دیا۔ علماء کے ارکان سے مشاورت کے بعد صلاح الدین نے سہروردی کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ صلاح الدین نے ایران و شام میں ایک انتہا پسند اسماعیلی شیعہ فرقے قاتلوں کی بھی مخالفت کی، جو لاطینی عیسائی صلیبیوں کے ساتھ بہت قریبی تعلق رکھتے تھے۔ پیارے ساتھیوں، صلاح الدین نے ایشیائی صوفیوں کو مصر میں خوش آمدید کہا اور ان کے پیروکاروں نے بہت سے خانقاہوں اور زاویوں کی بنیاد رکھی اور ان سے نوازا، جن میں سے المقریزی نے ایک لمبی فہرست دے دی۔ لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ صلاح الدین کی خانقاہ میں دلچسپی دراصل کیا تھی اور وہ خاص طور پر مصر سے باہر کے صوفیوں کو کیوں چاہتے تھے۔ ان سوالوں کا جواب ان صوفیوں کی اقسام میں پوشیدہ ہے جنہیں وہ راغب کرنا چاہتے تھے۔ صوفیوں کے مصر سے باہر سے آنے کا مطالبہ کرنے کے علاوہ وقفیہ نے واضح کیا ہے کہ وہ ایک خاص قسم کے ہیں۔ شیرقوہ یروشلم کے شوار اور امارک اول کے ساتھ مصر پر اقتدار کی لڑائی میں تھا، جس میں شوار نے امارک سے مدد کی درخواست کی۔ صلاح الدین نے 1169 میں صلاح الدین نے شاور کو قتل کر دیا اور اسی سال کے آخر میں شیرقوہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی موت کے بعد العدید کے وزیر کے کردار کے لیے متعدد امیدواروں پر غور کیا گیا، جن میں سے زیادہ تر نسلی کرد تھے۔ ان کی نسلی یکجہتی نے اپنے سیاسی زندگی میں ایوبی خاندان کے اقدامات کو شکل دی۔ صلاح الدین اور اس کے قریبی ساتھی ترکی کے اثر و رسوخ سے محتاط تھے۔ ایک موقع پر صلاح الدین کے کرد لیفٹیننٹ عیسیٰ العقاری نے وزیر کے عہدے کے امیدوار امیر قطب الدین الحدبانی پر زور دیا کہ وہ یہ دلیل دے کر مستعفی ہو جائیں کہ آپ اور صلاح الدین دونوں کرد ہیں اور آپ اقتدار کو ترکوں کے ہاتھوں میں منتقل نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت کے عربی مصادر کے مطابق صلاح الدین نے 26 مارچ کو وزیر کے طور پر حلف اٹھایا، شراب پینے سے توبہ کی اور مذہب کا لباس اختیار کرنے کے لیے دھوکہ دہی سے منہ موڑ لیا۔ انہیں اب بھی العدید اور نور الدین کے ماہین حتمی وفاداری کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ سال کے آخر میں مصری فوجیوں اور امیروں کے ایک گروپ نے صلاح الدین کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے انٹیلیجنس چیف علی ابن سفیان کی بدولت ان کے ارادوں کے بارے میں پہلے ہی معلوم ہونے کے بعد اس نے فاطمی محل کے اہم سازشی ناجی ماطمین الخلیفہ کو گرفتار کر کے ہلاک کر دیا۔ پیارے ساتھیوں، سن 1174 کے موسم گرما کے اوائل میں نور الدین ایک فوج جمع کر رہا تھا۔ موصل، دیار بکر اور جزیرہ کے وزیروں کو سمن بھیج رہا تھا تاکہ صلاح الدین کی
مصر کے خلاف حملے کی تیاری کی جا سکے۔ ایوبیوں نے ممکنہ خطرے پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ان تیاریوں کے انکشافات پر ایک کونسل کا انعقاد کیا اور صلاح الدین نے قاہرہ کے باہر اپنی فوجیں جمع کیں۔ 15 مئی کو نور الدین گزشتہ ہفتے بیمار پڑنے کے بعد انتقال کر گئے اور ان کا اقتدار ان کے 11 سالہ بیٹے صالح اسماعیل الملک کے حوالے کر دیا گیا۔ صلاح الدین دمشق میں واپس اپنے قلعوں کو کھولنے سے قاصر ہونے کے بعد نوسیریا پہاڑوں سے پیچھے ہٹ گیا اور اپنے سپاہیوں کو متحرک کیا اور انہیں آرام کرنے اور آنے والی جنگوں کی تیاری کے لیے اپنے گھروں کو واپس بھیج دیا۔ پھر اپنے محافظوں کے ساتھ شہر چھوڑ کر صرف مصر چلا گیا، لہٰذا وہ تقریباً 1 ماہ بعد قاہرہ پہنچا۔ پیارے ساتھیوں، ویڈیو میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں صلاح الدین ایوبی کے پارٹ 2 میں، مگر جانے سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔